بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خلق کائنات اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم الارواح میں عالمین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے، جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ کلِ ارض پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول تھا۔ غزوہ تکبر میں دبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمہ وقت آپس میں دست و گریباں رہتے۔ اس روز کی خواریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی۔ خوفناک آوازوں سے پہاڑ صحرا لرزا اٹھے تھے۔ خود اہل آسمان بھی مضطرب و متفکر تھے۔ ایسے میں باری تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کے قلعہ کامہ کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ اس نے شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے آسمان پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نوعمر لڑکے پر پڑی جو ذرا قطع رو رہا تھا۔ اس کے والد سمیت پورا خاندان اس جنگ میں فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کے زیر نگرانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے دو مخلوقات پیدا فرمائیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا کہ آسمان پر تعلیمات فرمائے، جو فرشتے کہلاتے ہیں، اور نہایت نیک سیرت معصوم اور فرما بردار ہے۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ ان میں کوئی مذکر مؤنث نہیں اور نہ ہی ان کی افزائش و نسل ہوتی ہے، جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا۔ وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان میں مؤنث و مذکر بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے۔ عزازیل اپنا تمام تر وقت تسبیح و تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم کے سکھانے اور جاننے کا شوق بھی تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمان پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا۔ اہل آسمان اسے معلم الملک الموت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہ وہی احساسات تھے کہ جو اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی اور وہ فرشتوں ملائکہ میں مغرور مشہور ہو گیا۔ لیکن اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عزازیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ۔ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق کا
دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے زمین پر قتل و غارت گری مچا رکھی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، آپس میں خواہ رزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں سے مشیت الہی کے آگے سر تسلیمی خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مٹی کا ایک انسان بنانے لگا ہوں، پھر جب بنا چکوں اور ان میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ابلیس کے غرور نے اسے مردود بنا دیا، اور جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور و تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو بحشت سے نکل جا، تجھے شایان نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دیں۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دے دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تو نے معلوم کیا ہی ہے، مگر میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، غرض اور طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور و تکبر اور ارونت کے بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی تسبیح، تقدیس اور عبادت و اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ ناظرین گرامی، جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلن سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقرر تک، یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دے دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ ناظرین گرامی، وقت معلوم کو مفسرین نے اس وقت تک کے لیے لکھا ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین گرامی، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کے بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک و کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومن کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی
इनके कानों के पर्दे फट जाएंगे, इनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक के शैतान अबलीस को भी इस नुस्खे अव्वल के वक्त मौत आएगी। इसके 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मेज़ान लग जाएगा। यानी नुक्फा अवली के वक्त इबलीस को मौत आएगी और नुफ्का अवली और नुफ्का सानिया की माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इबलीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाजरीन, आइए अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इबलीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिले में हजरत काब अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हा की मशहूर रवायत पेश करते हैं। हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि जब अव्वल बशर यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजली दुश्मन खुश होगा क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक के लिए जिंदा रहेगा। इसी वक्त मलकल मौत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अबू आदम, आप अलैहिस्सलाम वफात के बाद जन्नत में रहेंगे जबकि इबलीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा। फिर क़यामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नुम ही इसका ठिकाना होगा। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मजीद इरशाद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकल मौत से फरमाया कि मुझे इबलीस की मौत का मंजर बयान करो। मलकल मौत अलैहिस्सलाम ने इबलीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हजरत काब अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज करने लगे, हमें भी इबलीस की मौत का कुछ मंजर बयान करे। लोगों के बेजां फरमाइश पर हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इबलीस की मौत का मंजर यूं बयान फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला मलकल मौत से फरमाएगा, मेरे गजब और गुस्से का लिबास पहनकर जाओ, इबलीस की रूह कब्ज करो और इबलीस से तमाम इंसानों और जिनों से ज्यादा सख्ती करना। जब मलकल मौत अलैहिस्सलाम गजब और गुस्से से भरकर मौत के फरिश्तों के साथ इबलीस की रूह को कब्ज करने आएंगे तो जो भी आसमान और जमीन में है इनको देख लेगा, वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकल मौत अलैहिस्सलाम इबलीस के पास पहुंचेंगे तो वो धाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो कि सारी मखलूक की तकलीफ से भी ज्यादा होगी। इबलीस घबराकर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकल मौत अलैहिस्सलाम को पाएगा। समंदर में छुपने जाएगा तो समंदर इसे जगह ना देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो वहां मुकर्रर फरिश्ते इसको आग के कोड़े मारेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मैं मालूम व मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना हुए होते। फिर मलकल मौत अलैहिस्सलाम से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। मलकल मौत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जितनी लोग जहन्नुम में हैं इन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ ये सुनकर शैतान तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागने लगेगा और इसी जगह पहुंच जाएगा जहां इसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और ज़बानिया फरिश्ते इसको घेर लेंगे और जंबूरों और आरों से इसको चीरेंगे। जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे इस वक्त तक हालत नाजा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा और वहां जहन्नुम की संघासियां लगी होंगी। इन संघासियों से तड़पा तड़पा कर इसकी जान निकाली जाएगी। हजरत आदम व हजरत हवा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा,
ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے، وہ دیکھ کر کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ناظرین، انہیں جہنم کے کڑوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتا کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔